السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بات کریں گے سینٹ انتخابات کے حوالے سے، ساتھ ہی ساتھ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ملک میں اس کے اوپر بھی بات چیت کریں گے۔ پی ڈی ایم کا جو اس وقت سٹانس ہے وہ اپنے سٹانس پر برقرار ہیں، لیکن پی ڈی ایم اب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے مارچ کو جو ہے کوئی ایسا نام دے سکے جس سے وہ عوامی ریلیف کے لیے کوئی بات کرتے دکھائی دیں، کیونکہ انفارچونیٹلی پی ڈی ایم کے تمام تر پروٹیسٹ میں ہم نے کہیں پہ بھی عوام کے حوالے سے کوئی بات چیت یا عوام کے حوالے سے کوئی انیشیٹو کے اوپر ہم نے کوئی سپیچز نہیں سنی۔ اگر جتنی بھی سپیچز تھیں تو اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے تھیں یا پھر وہ تصادم کریٹ کر رہی تھیں۔ اب اس سچویشن کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مزید جو ہے فردر لاہ عمل ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کا، تو اس پر بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ سینٹ انتخابات سے پہلے ہی جو ہے چلی جائے، لیکن حکومت کا obviously ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک ڈیو پروسیجر ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے حکومت جا سکتی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے حکومت خود ریزائن نہیں کرے گی اور نہ ہی حکومت خود جائے گی۔ دوسری جانب اگر سینٹ انتخابات کی اگر ہم بات کریں تو ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اپنے کینڈیڈیٹس کو جو ہے اسکروٹنائز کرائیں گی، اور اب جتنی بھی ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ اس پروسیس میں جو ہے اپنی تمام تر ڈاکیومنٹیشن وغیرہ کا پروسیس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اسکروٹنی ہوگی اور فائنلائز ہوں گے جو سیٹس ہیں، جس سیٹس کے لیے وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں سینٹ میں۔ اس کے بعد یہ پروسیس جو ہے اس کی ڈیڈ لائن کے حوالے سے بھی جو ہے ای سی پی آگاہ کر رہا ہے۔ سینٹ انتخابات مارچ میں ہی ایکسپیکٹڈ ہیں۔ جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ اوپن بیلٹ کے تھرو ہوں گے یا کلوز جو ہوں گے، اس کے اوپر ابھی کلیئرٹی نہیں آئی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ سپریم کورٹ میں انٹرپریٹیشن کے لیے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے پٹیشن فائل کی تھی وہ اب بھی جو ہے اس کے اوپر کوئی فردر ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ دوسری جانب جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے جو پریزیڈنشل آرڈیننس ہے آرڈر اس کی مخالفت کی اور کہا ہے کہ آرڈیننس کی ایک شارٹ لائف ہوتی ہے، بالکل وہ لافل ہے اور یہ ان لافل نہیں ہے، لیکن اس طریقہ کار سے آرڈیننس ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ پہلے جو لیجسلیشن ہوتی ہے وہ ایوان سے ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر ریباٹل آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ ایوان میں جو ہے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اپوزیشن جماعتیں، جبکہ یہ موقف سامنے رکھا گیا تھا کہ سینٹ انتخابات کے لیے قانون سازی کی سخت ضرورت ہے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گی سینیٹر سحر کامران صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ شکریہ سینیٹر سحر کامران صاحبہ، سب سے پہلے قانون سازی کے حوالے سے بات چیت آپ سے کرنا چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیوں جو ہے آرڈیننس کی طرف بہتر سمجھا جانا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایوان میں آپ لوگوں نے اس کے اوپر بات چیت نہیں کی، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایوان میں ایسا ماحول سازگار بنانا کہ لیجسلیشن ہو سکے، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ اس ایک لیجسلیشن کو، اس ایک آرڈیننس کو آئسولیشن میں نہ لیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اس سے کس قسم کا ماحول بنایا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان محمد نیازی صاحب تو خود پارلیمنٹ سے مفرور ہیں، جب وہ ایک شخص خود غیر حاضر ہے اور اس نے اس طرح کے اپنے ممبر کی ریپرزنٹیشن دکھائی ہے جن کے سوائے گالی گلوچ سے ہٹ کے وہ بات نہیں کرتے، جن کی لوکل چور ڈاکو نعرے ختم ہوتی ہے، تو آپ اپوزیشن پہ کس بات کا جو ہے الزام لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اپوزیشن میں بڑی جو ہے مثبت جو ہے ان کو دکھائی ہے جسچر، چاہے وہ ہمارے تحفظات کے الیکشن پروسیجر کے اوپر، اس کے باوجود پروسیس کے اوپر، اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے تمام جماعتوں کو کھائی کیا، ہم ایوان میں بیٹھے۔ ہم نے کشمیر کا ایشو ہو یا جلد بلوچستان کا ایشو ہو، معیشت کی بات ہو یا کووڈ کا ایشو ہو، ہم نے حکومت کو کہا کہ آئے بیٹھے اس پر بات کرتے ہیں، یہ قومی مسائل ہیں۔ لیکن حکومت نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ یا تو وہ جو ہے پریشر کے ذریعے یا اپنے امپائرز کے ذریعے یا جو ہے وہ دباؤ کے ذریعے یا لوگوں کو جیلوں میں بھیج کے اور حاضریاں کم کر کے یا سبوٹاج کر کے رجسٹریشن پاس کروائیں، ورنہ پھر یہ کہ آرڈیننس سے حکومت چلائیں۔ انہوں نے پارلیمنٹ کو ریڈنڈنٹ بنایا ہوا ہے، اور یہ بھی ان کو کیا یہ سوئے ہوئے تھے جب سے 2.5-3 سال سے ان کو الیکشن سے پہلے خیال آیا کہ ہمیں پہلے سپریم کورٹ جانا ہے، پھر ہمیں جو ہے الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈالنا ہے، پھر ہمیں جلد بازی میں لیجسلیشن لے آئے اور ہم ایسا ماحول کا بنا ہے کہ اس سے بات چیت ہو سکے، اور لیجسلیشن بھی اس وقت لائے ہیں۔ ٹھیک ہے سینیٹر سحر کامران صاحبہ، یور پوائنٹ از ویلڈ کہ ان کو اتنا دیر سے خیال آیا اور بیک ٹو بیک انہوں نے میجرز لیے، اور جو معاملہ سب جڈس تھا اس پر بھی انہوں نے جو ہے آرڈیننس ریلیز کر دیا، لیکن یہاں پہ ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اگر اوپن بیلٹ کی بات چیت کی جا رہی ہے, چلے دیر سے کی جا رہی ہے لیکن درست بات کی جا رہی ہے, تو اب کیا آپ لوگ ساتھ نہیں دیں گے ان کا؟ کیونکہ یہ تو فیوچر کی بات ہے, یہ صرف اس سینٹ انتخابات کی بات نہیں ہے, تمام تر آنے والے سینٹ انتخابات کا سوال ہے. اگر تھرو اوپن بیلٹ ہو جاتا ہے یا قانون سازی میں ایک ایسی پروڈکٹیو چیز ایڈ ہو جاتی ہے, امینڈ ہو جاتی ہے کہ اس سے ملک کو فائدہ ہو, بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ آئین کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے, اور آئین کو محض اپنی خواہشات کا مظہر نہیں بنا سکتے. سیکریٹ بیلٹ اگر رکھا گیا ہے تو اس کی وجہ ہے, ہم نے کمیٹی آف دا ہول میں سینٹ میں ایک بڑی لینتھی ڈسکشن ہوئی تھی, کیونکہ سینٹ کے جو الیکشنس ہیں وہ بڑے ٹیکٹیکل الیکشنس ہوتے ہیں. اس کے اندر سنگل ٹرانسفریبل ووٹ ہوتا ہے, جس میں پہلی ترجیح, دوسری ترجیح, تیسری ترجیح ہوتی ہے. ہم اپنے ممبرس کو اسی پرائرٹی کے حساب سے ووٹ کر سکتے ہیں. تو وہ اس کے اندر جو اس کی جو کیلکولیشن ہے وہ تمام چیزیں شو آف ہینڈ کے اندر جو ہے ممکن نہیں تھی. ایک یہ. دوسری بات یہ کہ اس کے لیے بہت پروسیجر اور تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا تھا, وہ کوئی ایسی جلد بازی میں ہونے والی چیز نہیں ہے. دوسری بات یہ, ہم جب بات کرتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمس کی, تو اس کا ایک پیکج ہونا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے کہ جو بھی خامیاں ہیں ان کو دور کیا جائے. یہ کیا کہ آپ اگر وزیر اعظم صاحب کنفیوز ہیں کہ آج اگر وہ اچھے اپنے ٹھیک ہے, یور کنسرن از کریکٹ, لیکن سیر صاحبہ اگر ہم ملک کے مفاد میں دیکھیں تو آپ کو نہیں لگتا اس وقت اپوزیشن جماعتیں بھی جو ہے اپنا کہیں حد تک اپنا سوچ رہی ہیں, پاکستان کا نہیں سوچ رہی, عوام کا نہیں سوچ رہی, کیونکہ اگر ہارس ٹریڈنگ ختم ہوتی ہے تو اس کا ایک پورا امپیکٹ پاکستان کی جو کرنٹ حکومت ہے اس پر نہیں بلکہ آنے والی حکومتوں کے اوپر بھی ہوگا. پہلے تو میں کہوں گی کہ عمران خان احمد نیازی صاحب نے ملک کے ہر ادارے کو بدنام کیا, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پی آئی کے اوپر جنہوں نے شوشہ چھوڑا, انہوں نے پاکستان کی مندائی تباہ کر دی, انہوں نے پاکستان کی معیشت کو بدنام کیا, انہوں نے ملک سے باہر جا کے یہ بتایا کہ ہمارے یہاں منی لانڈرنگ ہوتی ہے, ساتھ اس میں ہم گرے لسٹ میں ہیں. آج تک ملک کی معیشت انہوں نے تباہ کر دی. اب انہوں نے پارلیمان کو بھی اسی قسم کے جو ہے چیلنجنگ سچویشن میں ڈال دیا ہے. اگر یہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی ویڈیو ہے 2018 کی اور یہ سمجھتے ہیں کہ سب ممبر دکھتے ہیں, تو میں یہ کہوں گی کہ ہمارے تو شاید 2-4 ہزار روپے بھی نہیں خرچ ہوئے تھے. پیپلز پارٹی نے اپنے گراس روٹ لیول ورکرز کو ٹکٹ دیے تھے, جن میں سے کسی کی اتنی بساط نہیں تھی کہ وہ کروڑوں روپے دے. ایک ہی چیز. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں, دیکھیے سینٹ کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان میں سے ہارڈلی کوئی, اگر آپ حکومت میں ہیں تو کوئی کیبنٹ پہ جاتا ہے, اور اس کی تنخواہ یا جو ملتا ہے اس کے اندر کوئی کروڑ میرے خیال میں 5 سال میں بھی نہیں بنتا, 1 کروڑ بھی نہیں بنتا. تو لوگ کروڑوں کیوں دیں گے؟ اگر کوئی اکا دکا کوئی ایسا واقعہ ہے تو اس کے لیے یہ پورے پروسیس کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر 2018 کی ان کے پاس کوئی ویڈیو تھی تو انہوں نے اس کو دبا کے کیوں رکھا؟ یہ شریک جرم ہے. تو جس طریقے کے بیانات ان کے ممبرس کے آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسپیکر ہاؤس کے اندر پیسے دیے گئے اور ہم اپنے ہی ممبرس کو 17 کے گروپ بنا کے ووٹ کرنے کے لیے کہا گیا, تو اس کے اندر میں دیکھیں ان کی اپنی اندرونی لڑائی ہے. یہ لڑائی ہے پرویز خٹک کی اور اسد عمر کی, یہ آپس میں ایک دوسرے کو ٹھیک ہے. سینیٹر سہر صاحبہ آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا. یہاں پہ مجھے اسٹوڈیو میں جو ہے ہمیں جوائن کیا میجر ریٹائرڈ انور خورشید صاحب نے, ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انور صاحب, سب سے پہلے میں آپ سے سینٹ انتخابات کے حوالے سے ہی بات چیت کرنا چاہوں گی. اس وقت جو سٹانس دیکھ رہے ہیں, مارچ قریب ہے اور کلیئرٹی اس کے اوپر نہیں ہے کہ اوپن بیلٹ کے تھرو ہوں گے یا پھر جس طرح سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی تھی ویسے ہی ویسے ہی اسی پروسیجر سے ہوگا الیکشن. کیا کہیں گے آپ اس وقت؟ آپ کو لگتا ہے کہ شاید اپوزیشن جماعتیں حکومت کا ساتھ دے دیں اور قانون سازی میں ہیلپ آؤٹ کر دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, ابھی اتنا وقت تو نہیں رہ گیا کہ ابھی یہ پھر بیٹھیں اور ملیں اور کریں. آج 15 فروری ہے اور تقریباً 15 دن رہ گئے ہیں. 3 مارچ کو الیکشن ہے, تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ابھی بیٹھ کے تو اس پہ بات چیت کر کے تو اس کو قانون کو اس کو امینڈمنٹ لائی جا سکے پارلیمنٹ کے اندر, اسمبلی کے اندر. ابھی جو ہو گیا وہ ہو گیا. ابھی الیکشن جب ہوں گے تو ابھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ جو صدارتی آرڈیننس کے تحت ہوں گے یا جیسے آئین کے مطابق ہے ویسے ہوں گے. ابھی اس کی کلیئرٹی نہیں ہے. یہی تو کنفیوژن ہے اس وقت, کیونکہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں ہم آرڈیننس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. دوسری جانب آرڈیننس سے پہلے آلریڈی جو انٹرپریٹیشن کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب نے پٹیشن فائل کی تھی وہ بھی ابھی بھی کورٹ میں موجود ہے. تو یہ تو کلیئرٹی ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگا اس پہ, اس سینیریو کے اوپر. تو پھر فار انسٹنس اگر تب بھی کلیئرٹی نہیں آتی تو پھر تو اسی طریقے سے الیکشنز ہوں گے جس طریقے سے ہوتے ہیں سیکرٹ بیلٹنگ کے تھرو. پھر کیا سمجھتے ہیں اس میں لاس کس کا ہوگا؟
دیکھیں آرڈیننس کو اگر اپوزیشن جو ہے وہ آرڈیننس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تو وہ کیسے نہیں کر سکتی؟ اگر آپ آرڈیننس آئین کے تحت ہے تو اپوزیشن کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، سب کو کرنا پڑے گا۔ اگر وہ آئین کے تحت نہیں ہے تو وہ آرڈیننس کو نل اینڈ وائڈ ہو گیا۔ اگر وہ نل اینڈ وائڈ ہے تو پھر تو آئین کے تحت جیسے کہ سیکرٹ بیلٹنگ ہے ویسے ہی ہوگی، اور اگر وہ جو آرڈیننس ہے وہ آئین کے تحت بالکل ٹھیک ہے تو پھر تو اوپن بیلٹنگ ہوگی۔ تو اوپن بیلٹنگ ہو یا سیکرٹ بیلٹنگ ہو، ابھی مسئلہ اس سے زیادہ ابھی یہ دوسرا مسئلہ کیونکہ پس پش چلا گیا وہ والی بات۔ ابھی سامنے والی بات یہی ہے کہ ابھی جو یہ ہارس ٹریڈنگ اور اس کی چل رہی ہے کہ کس طرح سے یہ سینٹ کی جو سیٹیں ہیں بکتی ہیں، اس پہ معاملہ چل رہا ہے۔ اس کا ملبہ بھی تو اپوزیشن صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈال رہا ہے نا اس وقت۔ ہاں بالکل صحیح بات ہے، اپوزیشن بالکل صحیح کہہ رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ہی معاملہ ہے، انہوں نے یہ بات کھولی ہے۔ پہلے یہ سیکرٹ تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، پہلے بھی ہوتا رہا، یہ معاملات چلتے رہے، ہمیشہ سے چلتے آئے ہیں، اب بھی ہو رہے ہیں، مگر انہوں نے اس کو اوپن کر دیا۔ جیسے ابھی سینیٹر سحر کامران نے کہا تھا کہ انہوں نے پوری دنیا میں بدنام کر دیا۔ ظاہر ہے جب ایک یہ عمل جاری تھا اور اس وقت میڈیا پہ نہیں تھا، پچھلے جو الیکشن ہوئے ہیں آج سے 2018 کے ہوئے ہیں یا 15 میں ہوئے ہیں یا 12 میں ہوئے ہیں، تو ہمیشہ سے یہ چیزیں چلتی آئی ہیں، اور اسپیشلی جو 18 کے الیکشن ہوئے اس میں تو تقریباً 20 پارٹی پی ٹی آئی کے ارکان تھے جنہوں نے دوسروں کو ووٹ دیے، تو وہ پارٹی کی اس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اب بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر سیکرٹ بیلٹنگ بھی ہوتی ہے اور وہ جو ایک جتنی میجورٹی ہے تمام پارٹیز کی، جو بڑی پارٹیز ہیں اسپیشلی ان کی جو میجورٹی ہے اس کے حساب سے ایک نمبر آف سیٹس ابھی سے پتہ ہے کہ کتنی سیٹس ہو سکتی ہیں ان کی۔ پیپلز پارٹی کو کتنی ملیں گی چاروں صوبوں کے حساب سے یا فیڈرل کے حساب سے، یا کل ملا کے پی ٹی آئی کو کتنی ملیں گی، مسلم لیگ کو کتنی ملیں گی، ہر ایک کا ابھی سے پتہ ہے۔ اگر اس سے سیٹیں کم یا زیادہ ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اس میں ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، اور پارٹی کے جو اپنے ممبر تھے صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی، انہوں نے یہ اپنے ووٹس اپنی پارٹی سے ہٹ کے دوسرے کو دیے ہیں۔ اب جب اپنی پارٹی سے ہٹ کے دوسرے کو دیے ہیں تو اس پہ پی ٹی آئی کا اسٹانس ہے کہ یہ والی ہارس ٹریڈنگ ہے، جبکہ دوسری پارٹیاں یہ کہتی ہیں کہ یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے بلکہ وہ اپنی پارٹی سے ناراض ہیں، اپنی ول سے دے رہے ہیں، اپنی ول سے دے رہے ہیں، اپنی پارٹی سے ناراض ہیں۔ اگر وہ اپنی پارٹی سے ناراض ہیں تو اس پہ کورٹ نے بھی یہ بات کی، یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک منتخب نمائندے ہیں اور ان کو عوام نے منتخب کیا ہے جو کہ اس پارٹی کے حق میں ووٹ دیا، منشور کے مطابق اس کے مطابق پولنگ جو کی ہے، ایک عام آدمی نے جو ایک ووٹ دیا ہے، ایک ووٹ کاسٹ ہوا ہے، اس کو 50,000 ووٹ اگر اس کو ملے ہیں تو ایتھیکلی اس پارٹی کو ملی ہیں، اس شخص کو نہیں ملے، تو اس پارٹی کو ریپرزینٹ کر کے وہ ایم این اے ایم پی اے نے اس کو ووٹ دینا چاہیے اپنے پارٹی کے ممبر کو، جو بھی اپنے پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو۔ اگر وہ اپنے پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دینا چاہتے کہ دے آر انوائڈ ود دیئر پارٹی، دیئر پالیسیز، دیئر، ابھی اگر پی ٹی آئی کی بات کریں تو یہ ریزائن کر دیں، ٹھیک ہے، یہ ریزائن کر دیں۔ اس پہ میں ٹیک جاننا چاہوں گی سینیٹر سحر کامران صاحبہ کا، وہ کیا کہتی ہیں، ان کا کیا ریباٹل ہے اس پر۔ ہمارے ساتھ میجر ریٹائرڈ انور خورشید صاحب موجود ہیں اسٹوڈیو میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ کورٹ کا بھی اس کے اوپر جو ہے اسٹیٹمنٹ آیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ریپرزینٹیٹو اپنی پارٹی سے ناراض ہے اور پھر وہ کسی اور پارٹی کو دیتا ہے جو کہ جسٹیفیکیشن آ رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے، تو یہ ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں نہیں آتی، انلیس کہ اگر ان کو برائبری جو ہے کے ذریعے نہ خریدا جائے۔ لیکن کورٹ کا سٹانس یہ ہے کہ اگر وہ اپنی پارٹی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو یہ بھی عوام کے ساتھ ہی دھوکہ ہے کیٹیگوریکلی۔ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ یہ ہے کہ جو کورٹ نے کیس کیا ہے وہ تشریح کے لیے کیا ہے، آئین میں تشریح وہاں ہوتی ہے جب باتیں مبہم ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پر کوئی مبہم بات نہیں ہے۔ آرٹیکل بہت کلیئرلی کہتا ہے کہ سوائے جو الیکشن ہے لیڈر آف دا ہاؤس کا یعنی چیف منسٹر کا، پرائم منسٹر کا، اس کے علاوہ تمام الیکشن جو ہیں وہ سیکریٹ بیلٹنگ کے سے ہوں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر ٹھیک ہے، لیکن سیر صاحبہ یہ تو ایز پر دی کانسٹیٹیوشن جو آرٹیکل ہے وہ کہتا ہے کریکٹ، لیکن امینڈمنٹ کی بھی تو اجازت ہے، قانون سازی کی بھی تو اجازت ہے، دیٹس اگین لافل، اور یہ کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے، امینڈمنٹس ہوتی آئی ہیں اور کتنی آلریڈی امینڈمنٹس ہو چکے ہیں کانسٹیٹیوشن میں ہماری۔ پھر اس کے بعد اگر حکومت آپ سے ایوان میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور آپ اس پر اگری نہیں کرتے ہیں تو دوسرا طریقہ جو حکومت نے اپنایا
सुप्रीम कोर्ट गए और इंटरप्रिटेशन के लिए वहां पे एक कदम उठाया, लेकिन उन्होंने जो एक और गलत मूव लिया, साथ ही साथ उन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस भी जो है उसकी तरफ भी चले गए, उन्होंने खुद ही मामले को जो है कंट्रोवर्शियल बना दिया। आपको नहीं लगता, मैं दोबारा से इसी पर एम्फेसिस करूंगी कि आप अवाम का सोचें, इस वक्त पाकिस्तान का सोचें और उस इनिशिएटिव में साथ दें हुकूमत का जहां पर अवाम का और पाकिस्तान का फायदा हो। हॉर्स ट्रेडिंग को कैसे रोका जा सकता, पाकिस्तान से कैसे खत्म किया जा सकता है? अगर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूं कि आप मुझे बात मुकम्मल करने दें तो शायद मैं भी अपनी बात समझा सकूं। जी जी, ठीक है ना। मसला ये होता है कि मुझे वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है जहाँ से मैं खत्म कर चुकी होती हूँ, क्योंकि आप मुझे बात नहीं करने देते। ठीक है, पहली बात ये कि हम पाकिस्तान के अवामी की बात कर रहे हैं। मैंने बताया कि आइन में तरमीम जरूर होती है, उसका एक तरीक़ाकार होता है, ऐसा माहौल बनाया जाता है कि जहाँ पे गुफ्तगू हो सके तमाम चीज़ों के ऊपर, उनके जो है खतोखाल को दुरुस्त किया जा सके, उसके बाद आइन में तरमीम हो अवाम की पनाह को देखते हुए। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि ऐसे वक्त में जबकि पीडीएम इस हुकूमत की नाकामी और नालायकी और उससे होने वाले नुकसानात और तबाहियों की वजह से अल्टीमेटम दे चुकी हो इस हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर को कह चुकी हो कि आप इस तारीख पर रिजाइन करते हैं, और उसके बाद ये चाहें कि जी हम सिर्फ माहौल ख़राब करके और गाली गलौज के जरिए जो है हम एक कोई तरमीम अपनी इंट्रोड्यूस करवा लें और उसको मंजूर करा लें, ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात ये कि अब आज के हालात से आप ये देखें कि जो पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार सामने लेकर आई है वो किस किस्म के उम्मीदवार है, जो पीएमएलएन लेकर आई है वो किस किस्म के उम्मीदवार हैं, और पीटीआई किस किस्म के उम्मीदवारों को लेकर आई है। उनकी पार्टी कहीं ढके छुपे नहीं कह रही, वो ओपनली इख्तलाफ कर रही है। वो कह रही है कि आप कारोबारी लोगों को और पैराशूटर्स को ले आए, वजीर आजम साहब अपने हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर को ले आए, अपने बोटॉक्स लगाने वाली डॉक्टर को ले आए, वो अपने जो है कारोबारी लोगों को ले आए, वो जाली सिगरेट बनाने वाले को ले आए, वो किसी ठेकेदार को ले आए, वो IMF के नुमाइंदे को ले आए, और लोग उनकी पार्टी से आवाजें आ रही हैं कि वो उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो और वजीर आजम साहब, लेकिन इमरान खान साहब का रिबटल है कि कोई पैराशूटर जो है वो अलाउड नहीं होगा। एक मिनट देखिए, वजीर आजम साहब ने ये बयान उस वक्त दिया है जबकि नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने का वक्त खत्म हो चुका है। वो एक दफा फिर कौम से, अपनी पार्टी से, अपने मेंबरान से झूठ बोल रहे हैं। देखिए, बात ये है कि क्या 22 साल से तक तैयारी करने वाले वजीर आजम, 2.5 साल से हुकूमत करने वाले वजीर आजम, रोजाना चोर डाकू का शोर मचाने वाले वजीर आजम, करप्शन का आलाप लगाने वाले वजीर आजम, वो आज ऐसी बात कह रहे हैं तो उनको पता नहीं था कि सेनेट के इंतखाबात आने, वो लेजिस्लेशन तो लेके उन्होंने क्या अपने उम्मीदवारों को या अपनी पार्टी से मशवरा नहीं किया था? क्या वो सिंगल बैठे ये बना रहे थे, तमाम जो है फैसले कर रहे थे कि आज उनकी पार्टी के अंदर इख्तलाफात सामने आ रहे हैं? तो पता लग रहा है ना कि खरीद फरोख्त करके बिकाऊ जो है वो काबीना किसने बनाई, अपने मेंबर्स को किसने जो है वो ह्यूमिलेट किया, कौन बाहर से मेंबर्स लेकर आया, इसके अंदर तब कोई चीज छुपी नहीं रह गई ना। ये चीजें पूरे शफाफ तरीके से सामने है। और जो बात करप्शन का दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, ठीक है। सेनेटर सहर कामरान साहिबा, मैंने ब्रेक पे जाना है और वक्फा लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। दिस इज इनसाइड न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे सेनेट इंतखाबात के ऊपर, इस ओवरऑल सिचुएशन में जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है और कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन है वो भी जो है तेज़ी से उस पर जो है काम हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना है कि कोई पैराशूटर नहीं आएगा, लेकिन इससे पहले जब हमने इलेक्शन में देखा तो बहुत सारे पैराशूटर्स ऑलरेडी मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। क्या ये क्लेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का करेक्ट होगा या नहीं? मेजर साहब वन लाइन उस पर दे दीजिए, फिर मैं सहर साहिबा की जाने बढ़ूं, क्योंकि ऑलरेडी जो MPAs मौजूद हैं उसमें से कुछ आई डोंट वांट टू नेम देम, लेकिन वो पैराशूटर्स हैं। क्या सेनेटर्स भी पैराशूटर्स हो सकते हैं PTI के या नहीं होंगे इस बार? देखिए जी, ये जो दो पार्टीज़ हैं ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये पुरानी पार्टियाँ, स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके होमवर्क और बाकी चीज़ें जो सियासतदान हैं वो अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उनके पाए तक नहीं पहुंच सके। और दूसरा पार्टी बेशक ये 22 साल से है, मगर इसकी अभी जो इसकी डेट ऑफ बर्थ वही है, डेट ऑफ बर्थ इसकी ये अगस्त 18 ही है, तो ये भी 2.5 साल की पार्टी है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें अभी बाहर से आनी हैं। दूसरी पर जैसे कि तमाम इसके अंदर जो मेंबर्स हैं बेसिकली वो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। बड़े बड़े जो इनके अभी मिनिस्टर्स हैं वो उनको देखें, सारे बाहर की पार्टियों से आए हुए हैं, तो इसको बनने में अभी टाइम लगेगा। तो सेनेटर्स क्या पैराशूटर्स हो सकते हैं PTI के? जी बिल्कुल हो सकते हैं, PTI हो सकते हैं। आमिर लियाकत साहब तो बहुत ज्यादा हार्श स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो नाम ले लेके बता रहे हैं कि वो वोट नहीं करेंगे उनको।
کن کی بات کر رہی ہیں؟ عامر لیاقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی سے حفیظ شیخ صاحب کا اور بہت سارے کچھ ریپرزینٹیٹو جو ہیں جو کہ ناراض بھی پنجاب سے، وہ بھی اپنا کنسرن ریز کر رہے ہیں. تو یہ کیا سچویشن ہوگی پی ٹی آئی کے لیے؟ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پارٹی کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں اور وہ پارٹی کے ساتھ چلتے ہیں، ایسے کارکن ہوتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ ان کے عہدے بڑے ہوتے ہیں. بیسیکلی ہمارے ہاں جو ہے نا تمام پارٹیز میں بھی یہ کیا عامر لیاقت صاحب خود پیراشوٹر نہیں ہے؟ وہ تو عامر لیاقت خان کو تو سارے سمجھتے ہیں نا، ایک پارٹی دوسری پارٹی کس طرح سے وہ چلے میں آؤں گی دوبارہ آپ کی جانب یہاں پہ، اور میں سینیٹر سحر کامران صاحبہ سے جاننا چاہوں گی وہ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے سینئر لیڈرز کی طرف جائے گی اور ان کو سینیٹر جو ہے سینیٹرشپ کے لیے ہی ان کو منتخب کرے گی، یا پھر کوئی نئے ریپرزینٹیٹیوز بھی آ سکتے ہیں سینیٹر کے کینڈیڈیٹ کے لیے؟ ارے تو آپ نے دیکھا نا کہ کینڈیڈیٹس آگے ہیں اور بہت بالکل اس میں کوئی جو ہے وہ شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں جن کی پیپلز پارٹی سے دیرینہ وابستگی ہے. اگر آپ جو ہے اس جتنے بھی پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہیں آپ ان کو دیکھیں، ان کے نام دیکھیں. آپ شہری رحمان ہے، سلیم مانڈی والا ہے، فاروق نائک ہے، پرویشہ خان ہے، خیرالنساء مغل ہے، پھر سابق وزیر اعظم یوسف گیلانی صاحب ہیں. تو پیپلز پارٹی تو تمام ایسے کینڈیڈیٹس کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا جن کی پیپلز پارٹی سے ایک دیرینہ پرانی وابستگی ہے. تو تاج حیدر صاحب ہیں، دیکھیے قدآور سیاستدان ہیں، ایکسپیرینس اور سیزن پولیٹیشینز ہیں، اور ایسے لوگوں کے پارلیمنٹ میں ہونے سے میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ کا گریس اور ڈگنیٹی بڑھے گی، سینیٹ کا گریس اور ڈگنیٹی بڑھے گی. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم دیکھیں ان وزرائے اعظم کی طرف جنہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے ایوان چلایا ہو، تو ان میں یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام ابھی حالیہ وزرائے اعظم میں سر فہرست آتا ہے. تو پارلیمنٹ کو رسپیکٹ کرنے والے، آئین کو رسپیکٹ کرنے والے اس طرح کے پیپلز پارٹی کے ممبرز ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہترین امیدواروں کو ٹکٹ دیا ہے. تو اس میں ابھی نئے کوئی اور آنے والوں کا تو میرے خیال میں اس وقت کوئی ایسا سوال نہیں ہوتا. نامینیشن پیپر جمع ہو چکے ہیں اور کوئی اس کی تاریخ گزر چکی ہے. اب جو ممبرز ہیں وہی ہے. ٹھیک ہے، کریکٹ. اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے وہ تو آبویسلی کمپلیٹ کر کے ہی کینڈیڈیٹس نے آنا ہوتا ہے سینٹ میں، لیکن کیا وہ اتنے جو ہے ایلیجبل بھی ہوتے ہیں کہ وہ سینیٹرز بن سکیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا ایک لیول جو ہے وہ ریز ہونا چاہیے، اس کے اوپر بھی جو ہے کام ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ اپر ہاؤس میں الیکٹ ہو کر آتے ہیں، انہوں نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے، تو پھر کیا وہ بھی اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ کر سکیں قانون سازی؟ دیکھیں جی، ابھی اس وقت جو چل رہا ہے، جس طرح سے ایک منسٹر، ایک ایم پی اے، ایم این اے یا سینیٹر کی کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے نامینیشن پیپر داخل کرتے وقت، وہ اس لیول کی نہیں ہے کہ جس لیول کی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک ان کی ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے. اب ایک طرف ہمارے پاس اتنے پڑھے لکھے، اتنے ٹیکنوکریٹ، اتنے یعنی کہ زبردست قسم کے سینیٹر ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف مجھے کہنا تو نہیں چاہیے انگوٹھا چھاپ قسم کے بھی ہیں. مگر ایک لیول ہونا چاہیے کہ جو اچھے سینیٹرز ہیں تو پاکستان کے اندر سے کریم کو سینٹ میں جانا چاہیے، ایک کریم ہونی چاہیے. اس کے لیے کوئی آپ پہلے سے ایک ہونا چاہیے، آئین کے اندر ترمیم ہونی چاہیے کہ یہ بندہ سینیٹر بن سکتا ہے، یہ بندہ ایم این اے بن سکتا ہے، یہ بندہ ایم پی اے بن سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ میں بتاتا ہوں کہ پرائم منسٹر کیا ہونا چاہیے. پرائم منسٹر وہ ہونا چاہیے کہ جو کم از کم ایک دفعہ سی ایم رہ چکا ہو. سی ایم وہ ہونا چاہیے جو کم از کم ایک دفعہ منسٹر رہ چکا ہو. منسٹر وہ ہونا چاہیے جو کم از کم ایک دفعہ ممبر رہ چکا ہو. آپ کہہ رہے ہیں پورے پولیٹیکل سسٹم کو ریوائیو کرنے کے لیے ضرورت ہے، پورے پاکستان کے ہر سسٹم کو کرنے کی ضرورت ہے، جس کے اندر یہ ایک پولیٹیکل سسٹم بھی ہے اور اس کے اندر ایڈمنسٹریشن کا سسٹم ہے. سب کو کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہوتا یہ ہے کہ ابھی ایک بندہ کہتا ہے کہ ابھی جس طرح کے جو فلاں بزنس مین ہے اس کو سینیٹر بنا دیں. ابھی بزنس مین اپنے بزنس میں تو وہ اپنے سب کچھ ہے، مگر سینٹ میں جانا آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں 22 کروڑ لوگوں کو. آپ نے ان کی قسمت کا فیصلہ کرنا، ان کی آئندہ مستقبل کا سارا دیکھنا، ان کے بچوں کے مستقبل کی ہر چیز کے آپ نے وہاں پہ بڑے فیصلے لینے ہیں، جو ایک بڑے ذہن چاہیے وہاں پہ. تو وہاں پہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس وقت نہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے سینیٹر ہمارے موجود ہیں، مگر
جس طرح ابھی پیپلز پارٹی نے کتنے زبردست قسم کے نام دیے ہوئے ہیں, بہت اچھے پولیٹیشین کے نام. میں اس پہ جو ہے سینیٹر سحر کامران صاحبہ سے جو ہے ریباٹل لوں گی کہ وہ کیا سمجھتی ہیں اس وقت جو کرنٹلی سینیٹرز پاکستان میں موجود ہیں اور جو ماضی میں سینیٹرز الیکٹ ہوتے آئے ہیں, کیا ان کا سٹینڈرڈ اپ ٹو دا مارک تھا, یا اس میں جو میجر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ضرورت ہے ہمیں وہ آئین میں امینڈمنٹ کی وہ ہونی چاہیے کہ اگر ایم پی ہو, ایم این اے ہو, سینیٹر ہو, ان تمام تر کی ایک پرٹیکولر کوالیفیکیشن کی ضرورت ہونی چاہیے. اسی طرح رینڈملی کوئی الیکٹ ہو کر نہ آ جائے تاکہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ بہتری سے چل سکے. کیا کہتی ہیں آپ اس پر؟ کریم اپنے برائٹ مائنڈز کو لے کر آتی ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ امن وہاں پہ خراب ہوا جہاں پہ آمریت نے جو ہے وہ جمہوریت کو قتل کیا, اور ہم نے دیکھا کہ ایوان بالا کو جو ہے وہ ایسے لوگوں سے جن کے اوپر اثر رسوخ ہو ایسے لوگوں سے بھر دیا گیا. لیکن ابھی میں جبیدہ صاحب نے بولا پیپلز پارٹی کی اگر آپ دیکھیں کہ فاروق نائک صاحب چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں, ایک بہت ہی مستند قانون دان ہے. شہری رحمان صاحبہ امبیسڈر رہ چکی ہیں پاکستان کے امریکہ میں, کئی دفعہ ایم این اے رہ چکی ہیں اور بہت ہی پڑھی لکھی خاتون ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ جو ہے وہ باقی ممبرس کو دیکھیں کہ سلیم مانڈی والا صاحب بی او آئی کے چیئرمین رہ چکے ہیں, ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں اور اپنا فائنانس کے اندر ایک اتھارٹی ہے, ایک بہت ہی پڑھے لکھے انسان ہے. اسی طریقے سے پلوشا خان پہلے جو ہے وہ ایم این اے رہ چکی ہیں, ایک بڑی پیپلز پارٹی کی مضبوط آواز ہے میڈیا میں. اسی طریقے سے جو خیر النساء مغل صاحبہ پہلے ایم پی اے رہ چکی ہیں. پیپلز پارٹی کے جو ممبر تاج حیدر صاحب ماشاءاللہ خود ایک اتھارٹی, ایک علم کا جو ہے وہ ان کے اندر ایک سمندر ہے, اور ان سے ہم بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جن ممبرس کو سامنے لے کر آئی, رضا ربانی صاحب ہے یا پہلے اعتزاز احسن صاحب تھے, تو وہ تمام لوگ یقیناً جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں پرانی وہ انہی لوگوں کو لے کر آتی ہیں جو پراپر ریپرزنٹیشن کریں. اور آپ کو ایک اور چیز دیکھنا ہوگا کہ جو سینٹ ہے وہ ایک ایسا وفاق کی علامت ہے جہاں متناسب نمائندگی ہے تمام صوبوں کی برابر. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سا صوبہ ہے اور اس کے اندر ریپرزنٹیشن کیسی ہوگی. ہمارے یہاں کرشنا سونی ہے وہ تھر سے ہے, مگر آپ یہ دیکھیں کہ شی از ون آف دا برائٹسٹ فیس. اب مطلب ہم بہت تنقید تو کرتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جتنی ڈیولپمنٹ, جتنی وومن امپاورمنٹ وہاں پہ ہوئی ہے تھر میں, اب اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. تو یہ چیزیں ہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کسی کو تفریق نہ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو ہے وہ تمام پاکستان کی پاپولیشن کی نمائندگی ہوتی ہے سینٹ کے اندر. ٹھیک ہے, آپ کسی کو اس لیے کم اور زیادہ نہ جانیں کہ جو ہے وہ آپ کی کسی پارٹی سے ہے یا آپ کو پسند ہے یا نہ پسند ہے, ان کی صلاحیتوں پر اعتماد کریں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سینیٹر سحر کامران صاحبہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اس پہ آپ میجر صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ سحر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو الیکٹ کرتی آئی اپنے سینیٹرز وہ اپ ٹو دا مارک ہیں, اور اگر صرف پیپلز پارٹی کی اگر بات کرتے ہیں تو کیا آپ اگری کریں گے کہ کمپلیٹلی جتنے بھی سینیٹرز آئے وہ اپ ٹو دا مارک ہے اور وہ قابل تھے کہ اپر ہاؤس میں الیکٹ ہوں؟ نہیں, دیکھیں یہ جو پیپلز پارٹی کے جو سینیٹرز ہیں اور مسلم لیگ نون کے بھی جو سینیٹرز ہیں ٹھیک ہے, بہتر ہے, مگر اس میں بھی مزید بہتری چاہیے. جیسے میں نے کہا نا کہ وہ لوگ جو جن کا ماضی دیکھا جائے سارا, انہوں نے ملک کے لیے کیا کیا, کیا ان کی اپنی کوالیفیکیشن کیا ہے, اور آئندہ جب وہ وہاں پہ بیٹھیں گے تو کیا اپنے ملک کے لیے اپنی قانون سازی کے اندر یا باقی جو معاملات ہیں سینٹ کے اس کو کیسے وہ چلا سکتے ہیں. وہ ایک ربر سٹیمپ کی طرح وہاں پہ صرف مراد لینے کے لیے مت جائیں, اور جب وہاں پہ یہ لوگ تب بھی کچھ کر سکیں گے کہ جب یہ وہ ہارس ٹریڈنگ کی وجہ سے نہ آئے ہوں گے یا کسی منظور نظر ہونے کی وجہ سے نہ آئے ہوں. پنجاب میں جو دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ناراض ریپرزنٹیٹیو سامنے آ رہے ہیں, کیا واقعی جو فارورڈ بلاک ہے وہ بن سکتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو ہم پہلے سے سنتے آئے ہیں, جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے ایسے مسلم لیگ نون کا اپنا فارورڈ بلاک بنا ہوا ہے. پیپلز پارٹی کو تو ابھی وہ اکثریت اتنی نہیں ہے کہ اس میں کوئی فارورڈ بلاک بن سکے, اور پہلے ان کا بھی سنتے آئے ہیں جب گورنمنٹ تھی مسلم لیگ کاف اس میں سے نکل گئی, نون میں سے کاف نکل گئی, اور اسی طرح پی ٹی آئی کا بھی, کیونکہ پی ٹی آئی بیسیکلی ایک مکمل پارٹی نہیں ہے جیسے پاکستان مسلم لیگ ہے یا جیسے پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پہ ہے, اس طرح کی پارٹی وہ ابھی نہیں ہے. اس کو ایک پارٹی بننے میں, مستحکم ہونے میں ابھی وقت لگے گا. تو اس لیے
جس وقت یہ الیکشن ہوئے 2018 کے تو اس میں سے کافی لوگ لائے گئے جو کہ نظریاتی پی ٹی آئی کے نہیں تھے. وہ لوگ نظریاتی طور پر اگر پی ٹی آئی کے ہوتے اور کچھ میں ابھی دیکھتا ہوں ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ میری ڈیلی واسطہ پڑتا ہے, پیپلز پارٹی کے ہوتے ہیں یا مسلم لیگ نون کے ہوتے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کی غلط بات کو بھی کہتے ہیں صحیح ہے, صحیح بات کو بھی کہتے ہیں صحیح ہے. ڈائی ہارٹ قسم کے وہ ان کے کارکن ہوتے ہیں. تو اس طرح کے ڈائی ہارٹ قسم کے کارکن یا ان کے اس وقت جو ہمارے الیکٹڈ ممبرز ہیں وہ پی ٹی آئی کے پاس ابھی نہیں ہیں, ڈائی ہارٹ قسم کے. تو پی ٹی آئی جب ایک بڑی ہو جائے گی, ابھی تو بچی ہے, جب پی ٹی آئی ذرا بڑی ہو جائے گی تو اس کے اندر جو ان کے ہوں گے لیڈر, اپنے جو ان کے ممبرز ہوں گے یا ان کے جو کارکن ہوں گے وہ ڈائی ہارڈ ہوں گے, تو پھر یہ فارورڈ بلاک والی بات نہیں ہوگی. فارورڈ بلاک تو بنتے رہیں گے, باہر کا بندہ آیا تو بنا. آپ دیکھ لینا وہ جس طرح خیبر پختونخوا میں وہ جی رہے جنہوں نے پیسے لیے, وہ 2 سال وہ وزیر قانون بھی رہے اور کس طرح چلتا رہا, ابھی ان کو استعفیٰ بھی لے لیا. تو یہ چیزیں ابھی آہستہ آہستہ پی ٹی آئی میں ہو سکتا ہے فارورڈ بلاک بنے. فارورڈ بلاک بنتے کیوں ہیں؟ یہ دوسری پارٹیوں کی وجہ سے بنتے ہیں. اچھا, دوسری پارٹیاں, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں اپنی ناراضگی کی وجہ سے. ناراضگی تو ہوتی ہے نا, ناراضگی کہہ رہے بزدار صاحب کچھ سنتے ہی نہیں. ابھی دیکھیں نا, یہ اسلام آباد میں ناراضگی تو فیڈرل امپلائیز کی تھی, امپلائیز کی ناراضگی تھی, اپوزیشن کی ناراضگی تو نہیں تھی نا, کیونکہ اس جو جتنے بھی امپلائیز تھے وہاں پہ اسلام آباد میں جنہوں نے پروٹیسٹ کیا اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے, اس میں سے لازمی ووٹرز ہوں گے پیپلز پارٹی کے بھی, مسلم لیگ کے بھی, جماعت اسلامی کے بھی اور پی ٹی آئی کے بھی. وہ ووٹر سب کے ہوں گے. مگر جس وقت وہ آگے میدان میں اپنا پروٹیسٹ کرنے کے لیے تو اپوزیشن نے اس کو ایکسپلائٹ کیا, اور جو کچھ بھی ہوا جس طرح سے انہوں نے کیا اس طرح سے نہ کرتے. ٹھیک ہے, ایک بریک لینا ہے اور اس کے بعد یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. انسائڈ نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ کیا فارورڈ بلاک بن سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں. پنجاب میں جو ہے ناراض پاکستان تحریک انصاف کے ارکان موجود ہیں اور اس قسم کی باتیں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے ہم نے سنی ہی ہیں. اس میں میجر صاحب مزید آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے کچھ کہ اپوزیشن نے جو ہے ایک ایشو کو جو کہ ایک امپلائیز کا ایشو تھا اس کو ہوا دی. تو وہ جو اپوزیشن نے اس کو ہوا دی, تو اسی طرح جب اس کو اگر ہم فارورڈ بلاک کی طرف جائیں اس کی وجہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے چیز کو, تو ہوتا یہ ہے کہ جس وقت کوئی بھی ایک پارٹی, رولنگ پارٹی خاص طور پر, اور ان کو کچھ وزارتیں ملنی ہوتی ہیں, کچھ چیف منسٹر بننا ہوتا ہے. اب جیسے چیف منسٹر جب عثمان بزدار صاحب کو پنجاب میں بنایا پی ٹی آئی نے, تو بہت زیادہ مخالفت ہوئی اس چیز کی کہ ایکسپیکٹ یہ ہو رہا تھا کہ جیسے جاسمین راشد ہو جائے گی یا اور کچھ لوگوں کے نام آ رہے تھے, وہ علیم صاحب کا بھی نام آ رہا تھا. تو وہ یہ کہ وہ عثمان بزدار آؤٹ آف دا وے وہ چیف منسٹر بن کے, اس بات پہ بھی کچھ لوگ اس وقت ناراض ہوئے. پھر اس کے بعد آپ جس وقت تو ترقیاتی کام ہوتے ہیں, فنڈ ریلیز ہوتے ہیں یا بات سنی جاتی ہے, جب بات سنی جاتی ہے تو چیف منسٹر کے پاس جب ایم پی ایز اپنا یا پی ایم کے پاس جب ایم این ایز اپنی کوئی پرابلمز لے کے یا کچھ اس طرح کرتے ہیں تو کسی کی سنی جاتی ہے, کسی کی کوئی پرابلمز ہوتی ہیں اوپر لیول پہ, کچھ پرابلم ہوتی ہے, سب کی بات سنی جاتی ہے. اسی طرح ابھی ساؤتھ کے جو کچھ یا سینٹرل کے چند ایم پی ہیں پنجاب میں کوئی 20 کے قریب, تو وہ ناراض ہیں. تو وہ ناراض تو ہر کوئی ہوتا ہے نا, بات تو کرتا ہے, اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. پھر اس کو جب ایکسپلائٹ وہ جو ناراض ہوتا ہے نا وہ بھی کہتا ہے ہاں یار میں صحیح ہوں, تو صحیح ہو کے تو اس طرح سے فارورڈ بلاک بننے کی کوشش ہوتی ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان کو جا کے منا لیا جاتا ہے. اب ہمارے پاس جہانگیر ترین صاحب نہیں ہے, وہ بھی جا کے ان کو منا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں یہاں پہ پروگرام میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب نے, MKM پاکستان سے. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب, پروگرام میں ہم نے سینٹ انتخابات کے حوالے سے گفتگو کی. اس وقت مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اوپر بات کر رہے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن جماعتوں میں ہے. آپ سے میں جاننا چاہوں گی سینٹ انتخابات کے حوالے سے جو کنٹروورسیز آ رہی ہیں, پہلے سامنے ویڈیو آئی, پھر اس کے بعد آپ کا بیان بھی آیا, اس پہ آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ دیکھیے, وہ تو بالکل جو بیان میرا آیا ہے اس پہ میں اسٹینڈ کرتا ہوں, اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس پہ ہم کورٹ جائیں گے.
تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ کوर्ट جائیں, وہاں کیا پر آپ میں اپنا ثابت بیان کروں. ریپیٹ کرنا چاہیں گے دوبارہ, کیونکہ آپ ہی کے بیان پر میری آف ایئر شیلا رضا صاحبہ سے بات ہوئی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے اور آپ جو ہے ایلیگیشنز لگا رہے ہیں, اور آپ نے جو ہے کسی حد تک اپنے ایلیگیشنز جو تھے ان کو شاید آپ نے ورڈز بھی واپس لے لیے ہیں کسی حد تک. یہ کس نے کہہ دیا ان سے؟ شیلا رضا صاحبہ بتا رہی تھی. نہیں, وہ غلط فہمی کا شکار ہیں. وہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے یہ تک بول دیا کہ مذاق میں شاید مذاق ہو رہا تھا, اور وہ کہہ رہی میرا آپ سے کوئی مذاق ہی نہیں ہے. وہ نثار کھوڑوں کے بارے میں نے کہا تھا جی کہ وہ مذاق میں بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں. جی. شیلا رضا صاحبہ نے سنجیدگی کے ساتھ مجھ سے بات کی تھی, اور جس حوالے سے بات کی تھی وہ جب بات ہوگی تو وہ حوالہ بھی آ جائے گا. جی. اور انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہمیں الیکٹیبلز کی ضرورت ہے اردو اسپیکنگ کی. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مطلب ہمارے ساتھ آئیں, آپ کو آنے والے الیکشن میں ہم ٹکٹ بھی دیں گے اور ایکسپینسز بھی دیں گے. یہ بڑی سیریس بات ہے. میں نے ان سے یوں فوری ریفیوز کر دیا, کیونکہ پھر انہوں نے یہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ چونکہ ان کے میاں میرے دوست ہیں, میرے خیال سے اسی کا انہوں نے فائدہ اٹھا کر یہ بات کی تھی. اور اب جب یہ معاملات اتنے وسیع پیمانے پہ تمام صوبوں میں چل رہے ہیں, صوبے سرحد میں 6 سیٹوں پہ جب 3 پیپلز پارٹی کے سینیٹر 2 جیت گئے اور ہارنے والے کے بھی 13 ووٹ ہیں. صوبے بلوچستان میں کوئی سینیٹر نہیں تھا اور وہاں سے پیپلز پارٹی جیت گئی. تو یہاں پر بھی تو میریکل ہوا نا. یہاں پر ہمارے 17 لوگوں نے پارٹی کی مرضی کے خلاف ووٹ ڈالے. میریکل ہوا یا ہارس ٹریڈنگ؟ ڈنگ کی ٹریڈنگ کہیں اس کو آپ, جن کو تو ہارس کہنا بھی گھوڑے کی توہین ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس میں جو آپ کا بیان ہے اس پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے مرتضی وہاب صاحب کا بھی ریبٹل آیا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادی جو ہیں اس قسم کی کنٹروورسیز پھیلا رہے ہیں تاکہ سینٹ انتخابات کو ہی کنٹروورشل بنایا جائے. نہیں, کنٹروورشل تو ان کے عمل سے بنے گا. اگر یہ دیانتداری سے اب یہ اپنے ڈنگ کی ٹریڈنگ نہیں کریں گے اور تو ہم لوگ 4 سیٹیں جیت سکتے ہیں اور بڑے آسانی کے ساتھ. اور جتنے ووٹ ہیں ان کی گنتی آپ دیکھیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ 13 تاریخ اور 3 تاریخ کو ہم سرخرو ہوں گے. اور ہمارے عزت جو MPs ہیں وہ ماشاءاللہ سے اللہ ان کو توفیق دے, ان میں سے کوئی بکنے کو تیار نہیں ہے اور نہ کوئی ان کو خرید سکتا ہے. اس سے پہلے ہمارے یہاں 51 MPs تھے اور پارٹی میں گروپنگ در گروپنگ جو ہے وہ لوگوں نے مختلف گروپ بنا لیے تھے, جس کی وجہ سے ان کا فروخت ہونا آسان ہو گیا تھا. اور صرف ہمارے ساتھ 13 MPs تھے جنہوں نے فروغ نسیم کو ووٹ ڈالا اور ارباب غلام رحیم صاحب نے ایک ووٹ ڈالا. تو اس طریقے سے جو موجودہ وزیر قانون ہے فروغ نسیم, وہ 3rd کاؤنٹ میں جیت پائے تھے. تو اتنے جو حالات یہ ڈاکٹر محفوظ خان صاحب, یہ جو آپ نے کہا کہ آپ ہی کی جماعت کے ریپرزینٹیٹیوز ان کو اسپتال میں بلایا گیا, ڈاکٹر عاصم کے اسپتال کی طرف اشارہ تھا آپ کا, اور وہاں پہ جو ہے ان کو پیسے دیے گئے. بالکل میں نے کہا ہے کہ یہ جو, تو پھر اس وقت آپ نے کنسرن ریز کیوں نہیں کیا؟ اس وقت تو ضرورت نہیں تھی نا. اب جب وزیر اعظم نے پنڈورا باکس کھولا ہے, جب پنڈورا باکس اب کھلا ہے, اس وقت تو نقار خانے میں توتی کی آواز تھی. الیکشن کمیشن میں بھی متحدہ قومی پاکستان نے ان کو ڈیسیٹ کرنے کی پٹیشنیں فائل کی تھی. وہ اسمبلی ختم ہو گئی, پٹیشنیں ختم نہیں ہوئی. تو اس ملک میں وقت پر قانون کا جو ہے استعمال اور وقت پہ فیصلے ہو جائیں تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ضیاء الحق اپنا جو مارشاء اللہ لگایا تھا یحییٰ خان نے, جب یحییٰ خان کی حکومت ختم ہو گئی تو آیا کہ یہ مارشاء اللہ غلط تھا. تو یہ
ڈاکٹر محفوظہ خان، پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اور ریپرزینٹیٹو نے آپ کے اوپر ایلیگیشن لگایا آف دی ریکارڈ، لیکن میں نے ان سے کہا تھا کہ کیا میں آپ سے سوال کر سکتی ہوں، تو انہوں نے کہا تھا بے شک۔ مسرت نیازی صاحبہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے بھی پیسے مانگے تھے، آپ کی کوئی ڈیل نہیں بنی تھی۔ کاش ایسا ہوتا، لیکن میں ایک بڑا پرانا سیاسی کارکن ہوں اور 11 سال میں 2 وزرائے اعلیٰ کے ساتھ پولیٹیکل سیکریٹری اور ایڈوائزر رہا ہوں۔ ایک پیسے کا کرپشن میرے پورے ٹینور میں دکھا دیں۔ ایم کیو میں بھی ایم پی اے رہا ہوں، آج بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا با اختیار بنایا ہوا ہے کہ میں اپنی قانون کی صلاحیتوں سے بہت ساری چیزیں کر لیتا ہوں، ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے۔ یہ مجھ پہ الزام لگائے، مجھے کورٹ میں کھڑا کریں، میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا۔ ٹھیک ہے، آپ ڈیفینڈ کریں گے، لیکن یہ جو اس وقت سامنے ساری سچویشن ہمارے آ رہی ہے، کیونکہ آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں، قانون جانتے ہیں آپ، اس پر اگر ہم دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا ایک غلط موو تھا جدھر انہوں نے پٹیشن فائل کی سپریم کورٹ میں انٹرپریٹیشن کے لیے، ساتھ ہی ساتھ آرڈیننس کی طرف بھی چلے گئے، پریزیڈنشل آرڈیننس کی طرف، جس کو اپوزیشن جو ہے اب کیش کر رہی ہے، کنٹروورشل بنا رہی ہے۔ آرڈیننس جو ہے ان لافل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں۔ فار انسٹنس اگر انٹرپریٹیشن پر کوئی ورڈکٹ نہیں آتا، اب کیا پھر حکومت اس آرڈیننس کو یوٹیلائز کر کے اوپن بیلٹ کے تھرو انتخابات کروا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اس کا تو فیصلہ ہماری رابطہ کمیٹی کرے گی۔ اگر رابطہ کمیٹی اس کے حق میں ہوگی تو میرا ووٹ حق میں ہوگا، اگر رابطہ کمیٹی اس کی لیکن مخالفت آپ میں کہہ رہے ہیں نا خود وہ ڈنکی ٹریڈنگ شروع ہو جاتی ہے، وہ ڈنکی ٹریڈنگ ختم ہو جائے گی یا نہیں ہوگی اوپن بیلٹ کے تھرو اگر ہوتا ہے تو؟ اس وقت بھی ہوگی، اس وقت بھی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اپنا ووٹ خراب کر دو گے دتے پیسے، ایک ووٹ کم ہو جائے گا۔ اچھا، ہاں، غلط مور مار دو، 2 مورے مار دو، یہ ٹھیک ہے۔ کوئکلی وائنڈ اپ کر دیجئے آپ اس پہ محفوظہ خان صاحب، میں نے پروگرام کے اختتام پر جانا ہے۔ دیکھیں، میرا کہنا یہ ہے کہ اوپن بیلٹ کی ہم حمایت کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو باضمیر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر باضمیر لوگ اسمبلیوں میں آئیں گے تو غریب عوام کا کام ہوگا۔ یہ مہنگائی اور جو روز روز کی نوکریوں کے مسئلے مسائل جو ہیں، ان کو ہمیں ختم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کو حل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کریکٹ۔ میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر محفوظہ خان صاحب، پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ میجر صاحب، 1 لائنر دے دیجیے، بلکہ یس اور نو بتا دیں، اوپن بیلٹ ایکسیپٹیبل ہے یا سیکرٹ بیلٹنگ بہتر ہے؟ دونوں بہتر ہیں اگر سارے ایم این ایم پی باضمیر ہوں۔ باضمیر ہو، زبردست۔ دونوں مہمانوں کی یہی رائے ہے کہ اوپن بیلٹ ہو یا سیکرٹ بیلٹنگ ہو، صرف اور صرف ضمیر کی بات ہے۔ اگر اپنا ضمیر نہ بیچا جائے اور ووٹ نہ بیچا جائے اور عوام کی سروس کے لیے پاکستان میں پولیٹیشنز جو اپنا رول پلے کریں تو یہ کسی بھی طریقے سے کام ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، گاڈ بلیس یو آل۔